بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سے کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی ہے۔ اسلام لانے کی باری آئی، ابو بکر پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ چندہ دینے کی باری آئی، ابو بکر پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کنواری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دینے کی باری آئی، ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے ہیں۔ ہجرت کی باری آئی، مکہ سے مدینہ کا راستہ اور سفر ہے، ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، آج 15 ربیع الاول 1443 ہجری ہے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی پیدائش ہوتی ہے، دوسری طرف اسی مہینے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دنیا سے رحلت، رخصت اور انتقال فرماتے ہیں، اور پھر اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر بھی ہے۔ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف جو سفر ہوا، جسے میں اور آپ ہجرت نبوی سے یاد کرتے ہیں، اسی حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تنگ آ کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں رکاوٹ بننے کے لیے کفار اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم سے، تبلیغ سے روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی طرف چلتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جس ہستی کو لے کر چلتے ہیں، اپنے ساتھ جس شخصیت کو لے کر چلتے ہیں، اپنے ساتھ جس بندے کو لے کر چلتے ہیں، اس شخصیت، اس بندے کا نام میں اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عموماً جب کسی سے پوچھا جائے حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اور کنیت تھی۔ ابو بکر یہ کنیت تھی، صدیق ان کا لقب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کوئی ایسا کام کروا لیتے ہیں کہ لوگ اس کے نام کو بھول جاتے ہیں، اس کے کام کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی شخصیات میں سے ہیں جن سے اللہ نے ایسا کام لیا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے کام کو یاد رکھا، حضرت ابو بکر صدیق کے نام کو بھول گئے۔ ایک دوسری شخصیت ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی کام کو لوگوں نے یاد رکھا اور ان کے نام کو لوگ بھول گئے۔ میں اسی پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر اسی واقعہ ہجرت کو آگے چلاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ ابو بکر کا معنی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے تھے اس لیے حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہیں۔ نہیں، ہر جگہ پہ ابو کا معنی والد یا باپ نہیں ہوتا۔ عربی کے اندر ابو کا معنی بعض دفعہ والا بھی ہو جاتا ہے، فلاں چیز والا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہاں بازو میں بلی کا بچہ تھا،
جسے بلونگڑا کہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا اصل نام عبد الرحمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا یا ابا ہریرہ، او بلونگڑی والے، بلی کے بچے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کو لگانا شروع کر دیا. لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بھول دیا. دیکھیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں بھی دیکھیں فضائل اعمال اٹھا کر دیکھیں، حدیثوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اصل نام ان کا عبد الرحمن تھا. ابو ہریرہ اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی وجہ سے کہا او بلی کے بچے والے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بلی کے باپ. ابو کا معنی ہر جگہ پہ باپ نہیں ہوتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں ابتدائی چیز کو، پہل کو بکر کہتے ہیں. جو پہلا پھل آتا ہے بکور، صبح کو بھی یوں کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سے کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی ہے. اسلام لانے کی باری آئی، ابو بکر پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. چندہ دینے کی باری آئی، ابو بکر پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. کنواری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دینے کی باری آئی، ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں. ہجرت کی باری آئی، مکہ سے مدینہ کا راستہ اور سفر ہے، ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہل کرنے والے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. تمام معاملات میں حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اور فلاں جگہ پہ تھے، تو وہاں پہ دو صحابہ کرام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، میں ابو بکر اور عمر. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آج بھی وہی رسول اللہ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روضہ اقدس کے اندر مدفون ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر جگہ پہ پہل، حتیٰ کہ یہی ہجرت کے موقع پہ جب غار ثور کے اندر جانے کی باری آئی تو ابو بکر صدیق پہلے گئے ہیں. اگر غار کے اندر کوئی مضر، تکلیف دینے والی چیز، نقصان دینے والی چیز، کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہو تو میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، تکلیف مجھے پہنچے. ابو بکر پہل کرنے والے، ہر کام میں پہل کی ہے. تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا جو اصل نام تھا عبداللہ، اس کو بھلا دیا، ابو بکر یاد کیا کہ پہل کرنے والے ہیں. امام ابو حنیفہ، میرے اور آپ کے امام، صحابہ کرام کے شاگرد، ان کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت. اللہ تعالیٰ نے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو صحابہ تک پہنچایا، صحابہ کو سکھلایا. اسی دین کو صحابہ کرام نے پوری دنیا میں پھیلایا. صحابہ کرام نے دین لکھ کر نہیں دیا تھا. کسی صحابی کا بھی مکمل مذہب لکھا ہوا نہیں ملتا. پھر اسی دین کو اول ما دون علم الشریعت فہو ابو حنیفہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے سب سے پہلے جس بندے نے دین کو لکھوایا ہے اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے. کنیت ابو حنیفہ ہے اور اصل نام نعمان بن ثابت ہے. حنیفہ کسے کہتے ہیں یا حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو شرک سے پاک ہو، جو کفر سے پاک ہو، جو بدعت سے پاک ہو. اور میں آسان لفظوں میں پیش کروں تو خالص دین پیش کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ خالص دین پیش کرنے والا، خالص دین. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد قسم قسم کے فتنے اٹھے، اور یہ فتنوں کا اٹھنا اور ابھرنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے شروع ہو چکا تھا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والے تھے، غصے والے تھے، روب والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت تک کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا. پتہ تھا حضرت عمر کی تلوار فوراً اٹھ جاتی ہے اور حضرت عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک یہودی اور ایک مسلمان جو منافق تھا مسلمانوں کی شکل میں، ان کا فیصلہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. چونکہ حق یہودی کا تھا، فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا. تو مسلمان نے سوچا کہ یہ یہودی ہے، وہ مسلمان تو نام کا مسلمان تھا، اصل میں منافق تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ تو یہودی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں
کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے بارے میں سخت ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مسلمان سمجھ کے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آئے، دستک دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے، جی کیا بات ہے؟ کہا میرا اور اس یہودی کا فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے پہلے بھی کہیں گئے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر؟ تو اس یہودی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا۔ پھر اس منافق کی طرف حضرت عمر نے دیکھا، پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو منافق کہنے لگا وہ میں نے کہا آپ کے پاس بھی چلے آئے نا، یہ یہودی ہے اور اس طرح کی باتیں کی نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تھوڑا ٹھہرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے، گھر سے اندر اپنی تلوار اٹھائی، باہر نکلے اور اس منافق کا سر قلم کر کے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے، حضرت عمر کی تلوار کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر اس کے تن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سارے منافق اکٹھے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم بدلہ لیں گے، ہم فیصلہ کریں گے، ہمارے بندے کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی، یہ تفصیلی واقعہ میں صرف اس کی جھلکی بتا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ جو سوچ رہے تھے اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے وہی بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں ایسے کیا؟ کہا یا رسول اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والے تھے، روب والے تھے، سارے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فتنے نہیں اٹھے، یہ فتنے بعد میں اٹھے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتنے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی جو لمبی پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، یہ بھی اس لیے ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج تھے۔ بہرحال میری بات کا مقصد یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد فتنے اٹھے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان فتنوں سے ہٹ کر قسم قسم کی جو روایات، من گھڑت روایات پیش کی جاتی تھی، من گھڑت مسائل بنائے جاتے تھے، خالص دین پیش کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے پڑھا ہے۔ چار بڑے بڑے امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوتی ہے، صحابہ کرام کا دور 110 ہجری تک چلتا ہے، یعنی 30 سال کا عرصہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام کا پایا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی وفات 150 ہجری میں ہوتی ہے، 150 ہجری میں، اور اسی 150 ہجری میں امام شافعی کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی جس سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی اسی سال امام شافعی کی پیدائش ہوئی۔ اور کتب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بعد سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ جو فقیہ تھے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، اور ان میں سب سے جو بڑے امام تھے وہ میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں؟ صحابہ کرام سے ڈائریکٹ پڑھا ہے۔ استاد قابل اور تکڑا ہونا تو شاگرد کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد ہونا تو پھر شاگرد صحابہ کرام جیسے ہوتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام جیسے استاد ہوں تو پھر شاگرد امام ابو حنیفہ جیسے ہوتے ہیں، اور پھر استاد اگر امام ابو حنیفہ جیسے ہوں تو پھر شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام احمد جیسے بنتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ قاضی ابو یوسف، اگر ان کا میں واقعہ بتاؤں، غالباً ان کا اصل نام اسحاق تھا۔ جب انہوں نے تعلیم کی ابتدا کی، بڑا عجیب واقعہ ان کی ابتدا کا، تعلیم کی ابتدا کا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف، یہ شروع میں ہوٹل پہ کام کرتے تھے۔ ہوٹل پہ، جیسے ہوٹل پہ لڑکا کھڑا ہوتا ہے وہ چائے والا فلاں دکان پہ دے اور فلاں دکان پہ، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ہوٹل پہ تھے۔ تو ایک دن امام ابو حنیفہ کے مہمان آئے تو امام ابو حنیفہ نے ہوٹل والے سے چائے منگوائی۔ جب چائے منگوائی تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بچے تھے، لیکن اتنے ادب کے ساتھ آئے اور چائے کے پیالہ یا جو پلیٹ تھی یا ٹرے تھا اس کو اتنے ادب اور احترام کے ساتھ رکھا کہ امام ابو حنیفہ بہت متاثر ہوئے۔ کہا بیٹی آپ ہوٹل پہ کام کرتے ہو؟ امام ابو یوسف نے کہا جی ہاں۔ کہا میرے پاس مدرسے میں آؤ گے، میں آپ کو علم سکھاؤں گا، تعلیم سکھاؤں گا۔ کہا امام صاحب میری والدہ نے وہاں پہ مجھے رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ مجھے 1 درہم ملتا ہے،
تو امام ابو حنیفہ نے کہا اگر 1 درہم یہی میں آپ کو دوں یہاں پہ آؤ گے؟ امام ابو یوسف نے کہا ہاں۔ امام ابو یوسف نے ہوٹل چھوڑ دیا، امام ابو حنیفہ کے پاس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب والدہ کو پتہ چلا، پوچھنے کے لیے گئی میرا بیٹا کام کے لیے آتا ہے نا؟ ہوٹل والے کا وہ تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے گئے اس کے مدرسے میں۔ والدہ دوبارہ آئی، میرا بیٹا ہنر سیکھ رہا تھا، اس کو تو نے وہاں سے ہنر سے نکال دیا، ہوٹل سے نکال دیا، یہاں پہ ڈال دیا۔ وہاں پہ لے گئے، وہاں پہ پھر امام ابو حنیفہ گئے، میں آپ کو 2 درہم دوں گا، دوبارہ میرے پاس آ جائے۔ 5 درہم تک بات چلی۔ جب 5 درہم امام ابو حنیفہ دینے لگے، پھر والدہ آئی اور کہا، کیونکہ ہوٹل والا اس وقت 2 درہم دے رہا تھا اور امام ابو حنیفہ 5 درہم دے رہے تھے، تو والدہ نے کہا میرے بیٹے کو آپ نکما بنا رہے ہو نا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا اماں جان وہاں ہوٹل پہ آپ کے بیٹے کو 2 درہم ملتے ہیں اور میں آپ کے بیٹے کو 5 درہم دے رہا ہوں، آپ اس پہ خوش نہیں ہو؟ کہا 5 درہم تو دے رہے ہو لیکن میرے بیٹے کا مستقبل نہیں بنے گا۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً یہ بات کی جاتی ہے، بالوں کو مولی بڑھوں تو کھاسن کتوں، اور جب بیٹا مولی بڑھ میں واتا دن مولی کھاندے بہویں۔ یہ 2 باتوں کا آپس میں تضاد کیوں ہے؟ جب کہیں نا کہ بیٹے کو مدرسے میں داخل کرو، کہتے ہیں اگر بیٹا عالم بنے گا مولی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور جب عالم بن جائے تو پھر کہتے ہیں مولی زیادہ کھاتے ہیں۔ تو ان 2 باتوں میں آپس میں تضاد ہے۔ تو اس کی ماں نے، امام ابو یوسف کی ماں نے یہی بات کی اور کہا کہ یہاں پہ آپ 5 درہم دے رہی ہو لیکن وہاں پہ ہوٹل پہ ہنر سیکھ لے گا اور بعد میں اس کا مستقبل بن جائے گا، لیکن یہاں پہ مستقبل نہیں بنے گا۔ امام ابو حنیفہ نے جو جواب دیا وہ سونے کی پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اماں جان میں آپ کے بیٹے کو وہ ہنر سکھا رہا ہوں کہ پستہ بادام کے اندر بنا ہوا فالودہ آپ کا بیٹا کھائے گا۔ تو اس کی ماں نے کہا اے مولیاں نہیں میں گالیاں انہوں، یہ کیا کر چلی گئی۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں قاضی ابو یوسف پڑھتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے قاضی بنے، اور جب قاضی بنے غالباً خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، انہوں نے آپ کو چیف جسٹس بنایا، وقت کا قاضی مقرر کیا۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف کی دعوت کی۔ دعوت پہ جب گئے تو حضرت امام ابو یوسف کے سامنے پستہ بادام کے اندر بنا ہوا فالودہ سامنے آ گیا۔ قاضی ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہ آپ کو ہماری دعوت پسند نہیں ہے، ہمارا رویہ اور سلوک اچھا نہیں ہے؟ قاضی ابو یوسف نے کہا آپ کی دعوت بھی ٹھیک ہے، آپ کا رویہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی۔ جب امام ابو حنیفہ نے، میرے استاد نے مجھے مدرسے میں داخل کیا تھا تو میری والدہ نے منع کیا تھا کہ یہ ہنر سیکھ رہا ہے، تو میرے استاد نے کہا تھا کہ میں اس کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ پستہ بادام کے اندر بنا ہوا فالودہ کھائے گا۔ کاش میری ماں آج زندہ ہوتی اور دیکھ لیتی کہ میں پستہ بادام کے اندر بنا ہوا فالودہ کھا رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ خالص دین پیش کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہل کرنے والے، تمام کاموں میں پہل کرنے والے، تقریباً اسلام لانے میں، ہجرت کرنے میں، چندہ دینے میں، تمام معاملات میں۔ جب غار ثور کی باری آئی تو غار ثور میں جانے کے لیے پہل کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ میں بتاتا ہوں، ایک نکتہ بتاتا ہوں۔ جب غار ثور کی بات آئی جو دنیا کی غار تھی، تو اس موقع پہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق گئے ہیں، اگر کوئی نقصان والی چیز ہو، تکلیف دہ چیز ہو تو میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ توجہ رکھنا، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دنیا کے معاملات تھا۔ اور جب معاملہ آخرت کا آیا، میں بلا مثال بلا تشبیہ ایک بات کہوں گا، صحابی کے لیے قبر، ویسے تو مسلمان کے لیے بھی جنت کا باغ ہے قبر، اور صحابی کے لیے کہ تو قبر کا عذاب ہے بھی نہیں۔ تو اس موقع پہ پھر بھی انسان کے دل میں تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، قبر کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جب اس موقع پہ دنیا زمین کے نیچے جانے کی جب باری آئی تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ میرے جو دوست ہیں ان کا جو وہ وحشت تھی اور خوف ہے وہ ختم ہو جائے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق گئے۔ دنیا کی باری تھی تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق گئے غار کے اندر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ جب مزار کی باری آئی تو پہلے مزار میں حضور گئے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں۔ 3 دن کا سفر غار ثور کے اندر کیا۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی اور غار ثور کے اندر جا کر تمام جگہوں کو دیکھا، جہاں پہ سوراخیں تھیں ان کو بند کیا۔
سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی کو اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہاں جہاں پہ سوراخ تھے غاریں تھیں ان کو بند کیا، کچھ سوراخیں باقی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قمیص اتار کر ٹکڑے کر کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، ایک سوراخ باقی بچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی، پاؤں کی ایڑی وہاں پہ رکھ دی، بند ہو گئے سوراخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ آئیے تشریف لائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں، جھولی میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ادھر سانپ نکلا اور سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ ڈسا۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی ایڑی تھی، آنے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ڈسا، دو مرتبہ ڈسا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے۔ آنسو کہاں پہ گرے ہیں؟ آنسو کہاں پہ گرے ہیں؟ وہ رخسار جس رخسار پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، اس رخسار پہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گرے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو پاک تھے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اللہ تعالیٰ نے مکھی نہیں بیٹھنے دی۔ وجہ، مکھی گندی جگہ پہ بھی بیٹھتی ہے، اچھی جگہ پہ بھی بیٹھتی ہے، کھانے پہ بھی بیٹھتی ہے، غلاظت پہ بھی بیٹھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو حضور کے چہرے پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، پاک آنسو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آنکھیں کھولیں، کہا ابوبکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا۔ اب کچھ اجالا ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاؤں مجھے دکھاؤ، پاؤں دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، حضرت ابوبکر صدیق کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ابوبکر پگڑی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابوبکر آپ کی تو قمیص بھی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کچھ سوراخ باقی تھے، کچھ غاریں باقی تھی، ان کا بھی بند کر دیا ہے۔ بہرحال 3 دن یہاں پہ قیام ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، یہ پورا خاندان حضرت ابوبکر صدیق کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہو رہی ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا، بکریاں چرانے کے بہانے آتا تھا اور بکریوں کا دودھ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کو پلا کر چلا جاتا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا تیار کرتی اور کھانا تیار کر کے اپنے بھائی کو دیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو بیٹا تھا وہ کھانا لاتا تھا حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ 3 دن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قیام کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ارقد ایک بندے سے رابطہ کیا، اجرت پہ اس بندے کو کرائے پہ منگایا کہ ہمیں ایسے راستے سے یہاں مکہ سے یثرب یعنی مدینہ لے جاؤ۔ یہ یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا، اور یثرب کو، مدینہ کو یثرب اس لیے کہا جاتا تھا کہ مدینہ کے اندر اکثر بیماریاں ہوا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پھر مدینہ کے اندر، آج کہتے ہیں نا کہ مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوئی۔ ہم 2015 میں جب گئے تھے تو میں مسجد نبوی سے مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی مسجد وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، جب صحابہ کرام نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالے تھے۔ ایک مسجد حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے بنی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی مغرب کی جانب ہے۔ وہاں پہ ہم جا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص تھا، غالباً پشاور کا تھا، تو وہ مٹی کیا کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا۔ عموماً وہاں پہ مٹی ملتی نہیں ہے، مسجد نبوی کے آس پاس جہاں پہ کچی زمین ہے وہاں پہ ملتی ہے، اکثر تو وہاں پہ سنگ مرمر یا باقی یہ جو اینٹیں لگی ہوتی ہیں۔ تو مٹی کو جیسے سرمے کو بندہ کسی کاغذ کے اندر بند کرتا ہے نا، ایسی پڑیاں بنا رہا تھا۔ میرے ساتھ کراچی کا ایک بندہ تھا جو مدینہ میں رہنے والا تھا، اس نے مجھے کہا آپ اس سے پوچھو پشتو میں یہ بندہ کیا کر رہا ہے اور اس مٹی کو کیا کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا اس مٹی کو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں اس کو سرمے میں شامل کر کے سرمے کے ساتھ ملا کے آنکھوں میں لگاؤں گا، مدینہ کی مٹی ہے۔ تو مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے ایک قسم، اگر بندے کا عقیدت اور محبت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ارقد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ارقد کو کہا کہ آپ 2 اونٹنیاں لے آؤ اور ہمیں ایسے راستے سے لے جاؤ مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف، جو یہ صحیح راستہ جا رہا ہے اس راستے سے ہٹ کر ہو، ساحل پر ہو، سمندر کے قریب کنارے پر۔ اس نے کہا ٹھیک، 2 اونٹنیاں لے کر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ، دونوں سوار ہو گئے۔ دوسری اونٹنی پہ عبداللہ بن ارقد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، یہ دوسری اونٹنی پہ سوار ہو گئے۔ اسی موقع پہ بھی
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 دن کا کھانا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے دیا، 3 دن کا کھانا۔ اب سفر روانہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تقریباً 8 دن کا سفر تھا مسلسل، بہت لمبا سفر ہے۔ اسی راستے پہ اگر چلا جائے مکہ سے مدینہ جو ہجرت والا راستہ ہے تقریباً 6 گھنٹے لگتے ہیں، 6 گھنٹے، اور جو عمومی راستہ ہے عام طور پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان راستہ ہے وہ کم راستہ بنتا ہے۔ عموماً جب حاجیوں کو مکہ سے مدینہ لے جاتے ہیں تو اس ہجرت والے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ راستے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خدمت کرنے میں کسر نہ چھوڑی۔ جب ایک جگہ پہ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پتھر دیکھا، اس پہ نظر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے، اس پتھر کو صاف کیا، اس کے اوپر اپنی چادر بچھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ آؤ یہاں پہ آرام کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آرام کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آرام کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کوئی چرواہا ملے تو اس سے دودھ مانگو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاؤں۔ ادھر ادھر دیکھنے لگے، اچانک ایک چرواہا ملا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو کہا کہ کچھ دودھ مل جائے گا؟ تو اس چرواہے نے کہا میرے پاس کوئی ایسی بکری نہیں ہے کہ جس کا دودھ ہو، البتہ میرے پاس ایک بکری تھی جس کا دودھ پہلے ہوتا تھا، وہ گابن تھی، لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اب اس کا بھی دودھ نہیں ہے۔ تو حضرت بکر صدیق نے کہا یہی بکری ہمیں دو، ہم اس کا دودھ دیکھ لیں۔ تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اسی بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دودھ سب سے پہلے چرواہے کو پلایا، پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پلایا، پھر خود پیا۔ وہ چرواہا اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام لایا، اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں، پیچھے مشورے ہو رہے ہیں قریش مکہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتاری کے لیے بھی ایسے مشورے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آج کے دور میں 100 لینڈ کروزر اس کو انعام میں دی جائیں گی۔ 100 اونٹ اس وقت کا، آج بھی اونٹ کی قیمت معلوم کریں، لاکھوں میں اونٹ کی قیمت ہوتی ہے، اور اس وقت 100 اونٹ دیے جائیں گے، سرخ اونٹ۔ ادھر ایک بندہ تھا جس کا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہوا، تو اس نے جا کر وہاں پہ سراقہ بن مالک بن جحشم، یہ قبیلہ بنو مدلج، اس کو اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی تم تلاش میں ہو نا وہ ساحل سمندر پہ جا رہے ہیں، میں نے ان کو دیکھ لیا۔ تو سراقہ بن مالک اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انعام کی لالچ میں اس نے کہا نہیں وہ کوئی دوسرا بندہ ہوگا، وہ فلاں شخص ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر کہا اچھا میرا کچھ کام ہے میں چلتا ہوں، اٹھ کھڑا ہوا، گھر میں گیا، تیر کمان یہ ساری چیزیں تیار کی، اور اپنی لونڈی کو کہا میرا گھوڑا اور فلاں چیز فلاں جگہ پہ لے آؤ، میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ یعنی لوگوں کے سامنے یہ تیار نہیں ہوا، اور نہ اس نے قبول کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، انعام میں وصول کر لوں۔ تیار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہی اس کا گھوڑا جو تھا یہ اپنے گھوڑے سے گر گیا، دوبارہ اپنے گھوڑے سے اٹھا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر پھر اس نے اپنے کمان سے تیر نکالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اتینا یا رسول اللہ، اتینا یا رسول اللہ، اب پکڑے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سراقہ نے پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی یا اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا دے۔ اس کے بعد کیا ہوا، سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے، یہ خود بھی گھوڑے سے گر گیا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ہے، کہا یا رسول اللہ مجھے امان دے دیجئے، میں معافی مانگتا ہوں اور مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، دوبارہ اس کا گھوڑا وہاں سے نکلا اور یہ بھی صحیح سلامت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ امان چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت بکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں بھی واپس جاتا ہوں اور کوئی اگر اسی راستے پہ آئے گا تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے جا رہے ہیں، البتہ مجھے ایک امن کی ایک چٹھی لکھ دو۔ اس وقت کا جو دور تھا کسی کا لکڑی پہ یا پتھر پہ یا ٹھیکری وغیرہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق سے لکھوایا اس کو امن کی چٹھی دے دو،
یہ لے کر واپس چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ چل پڑا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، ایک تیر نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اپنی کمان سے، یہ لے لو، راستے پہ کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے، اس نے کہا حاذہ کنانتی فخذ سہما، یہ میری کمان ہے، اس سے تیر لے لو۔ اور کہا فإنک ستمر علی ابلی وغلمانی، تم راستے پہ جاؤ گے تو وہاں پہ میرے اونٹ تمہیں ملیں گے، میرے نوکر وہاں پہ ملیں گے، بمکان کذا و کذا، فلاں فلاں جگہ پہ، فخذ منہا حاجتک، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو وہاں سے لے لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حاجت لی فی ابلک، تمہارے اونٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے پاس یہ 2 اونٹنیاں 4 بندے ہیں، یہ کافی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اس نے واپس مکہ کا رخ کیا۔ یہی سراقہ بن مالک جب مکہ فتح ہوا تو مقام جعرانہ پہ وہی اس کے پاس جو عہد نامہ تھا، امن نامہ تھا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا، وہی نشانی، اور اس وقت اس نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پیشن گوئی بھی دی تھی، کہا اے سراقہ، وہ کیا وقت ہوگا جب کسرا ایران کے بادشاہ کے کنگن، سونے کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو ایک وقت آیا جب حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا، تو اس وقت ایران کے بادشاہ کا جو تاج تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کے سر پہ رکھا، اور وہی سونے کے کنگن، وہی ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دور یاد آ گیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے چلتا ہے، ایک مقام پہ جاتے ہیں، عاتقہ بنت خالد خزاعیہ جو ام معبد کے نام سے مشہور تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کوئی دودھ وغیرہ مل جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اس نے کہا میری تو بکریاں نہیں ہیں، ایک بکری ہے لاغر ہے، کمزور ہے، اس کا دودھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لے آؤ، اس بکری کو لایا گیا۔ توجہ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنتے رہنا، اور اپنے دل کو اور اپنے ایمان کو منور کرتے رہنا، اور اپنے جذبے کو تازہ کرتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی۔ اس بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا کہ اس بکری نے اپنے پاؤں چوڑے کر دیے، پاؤں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں معبد سے مٹکا منگوایا، بڑا مٹکا تھا، اس مٹکے کے اندر اس بکری کا دودھ دویا گیا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دودھ ام معبد کو دیا، اس گھر کی جو مالکہ تھی۔ پھر وہاں پہ جو جو مسافر تھے ان کو دودھ پلایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا، پھر یہی دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی مٹکا، اس کے اندر پھر بکری کا دودھ دویا، پھر بھر گیا، ام معبد کے حوالے کر دیا۔ شام کے وقت ابو معبد اسی کے شوہر گھر آئے تو کہا یہ بکری اور یہ دودھ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ام معبد نے کہا آج ایک ایسا نیک بندہ اللہ کا آیا تھا کہ ہماری بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، ہماری بکری کے تھن بھر گئے، ایک مٹکا بھرا، مسافروں نے پیا، اس نے بھی پیا، اس کے جو ساتھی تھے ان کو بھی پلایا، اور بچ گیا، مجھے بھی پلایا۔ اس کے بعد یہ دوسرا مٹکا بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ ضرور یہ وہی ہے جس کی تلاش میں قریش ہے۔ پھر یہی ام معبد ابو معبد جا کر مدینہ کے اندر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ راستے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام، ایک اور صحابی رسول تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء ان کی بیوی تھی۔ یہ شام سے واپس آ رہے تھے تجارت کر کے، تو راستے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی اپنے سسر کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے کچھ کپڑے، سفید کپڑے ان کو پیش کیے، ان کی خدمت میں تحفے دیے۔ یہ چلے آگے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف پیش کیے اور کہا یا رسول اللہ یثرب والے یعنی مدینے والے شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں آگے سفر، یہ 8 دن کا مسلسل سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قباء میں پہنچے، تو قباء میں اس وقت پہنچے جب ایک یہودی کسی اونچی عمارت پہ، کسی چھت وغیرہ پہ ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے قبیلے والوں کو، قبیلے عمر بن عوف کے لوگوں کو آواز دی، اور قبیلے والوں جس کی تلاش میں تم تھے وہی شخص آج آ رہا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام اور مسلمان اس وقت انتظار میں رہتے تھے
باہر نکل کر مدینہ سے باہر آ کر انتظار کرتے تھے کب آئیں گے کب آئیں گے. جب عصر ہو جاتی یا دوپہر ہو جاتے واپس چلے جاتے مایوس ہو کر. تو ایک دن واپس جا رہے تھے تو ادھر یہودی نے اعلان کیا لوگوں او مسلمانوں جس کی تم انتظار میں تھے وہی آ رہا ہے. سارے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے, زائرین کو ہجوم ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے. لیکن عجیب بات کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زیادہ سلام کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ چل رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسن والے تھے, جمال والے تھے, کمال والے تے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر یوں پکڑ لی اور سایہ کر لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کا رسول یہ ہے. اس کے بعد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قباء میں یہ قبیلہ کلثوم بن حدم کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا, اور یہاں پہ تقریباً 2 ہفتے 14 دن غالباً بنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام کیا. اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ارادہ بھی فرمایا کہ یہاں پہ مسجد بنائی جائے. وہاں پہ مسجد بنائی گئی اور اسی مسجد کا نام مسجد قباء رکھا گیا, اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی, مسجد قباء. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فیہ صلاۃ کأنہ کأجر عمرۃ. جس بندے نے گھر کے اندر وضو کیا اور اس کے بعد مسجد قباء میں آیا اور مسجد قباء میں اس نے 2 رکعت نفل پڑھی, اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں ایک دن آیا کرتے تھے مسجد قباء میں نفل پڑھنے کے لیے, عمرے کے برابر ثواب ہے. یہ پہلی مسجد تھی, مسجد اسس علی التقوی من اول یوم. اس کے آگے ایک اور چیز کا ذکر بھی ملتا ہے, وہاں پہ ایک مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں, واللہ یحب المطہرین, اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے محلے والوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے, اس میں پاک لوگ ہیں قباء میں. تو صحابہ کرام نے قباء کے جو محلے والے تھے مسجد قباء کے ارد گرد, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم طہارت کرتے ہیں استنجا تو پہلے مٹی کے ڈھیلے سے کرتے ہیں پتھر وغیرہ سے, اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے عموماً جب پانی کی قلت تھی, کمی تھی, مکہ کا ایک نام مکہ, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مکہ میں پانی کی بہت کمی ہے, اسی وجہ سے اس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ساتھ ہے نا فلان سے مکہ تھی گئی ہوئی, مکہ پانی کی قلت کی وجہ سے جہاں پانی کی کمی ہے اس جگہ کو بھی مکہ کہا جاتا ہے. تو پانی کی کمی تھی وہاں پہ, تو صحابہ کرام عموماً مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ یا پتھر وغیرہ کے ساتھ ان چیزوں سے استنجا کیا کرتے تھے. تو قباء والے جو لوگ تھے یہ مٹی کے ساتھ بھی استنجا کرتے تھے, اور ان کے پاس پانی ہوتا تھا تو پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف پسند کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی چیز کو پکڑے رہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں, ہمارے یہاں بعض لوگ وسواس کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر وہمی بن جاتے ہیں, پھر 2-3 دن لوٹے استنجے پہ لگا لیتے ہیں, اور ان کا جو وسواس ہوتا ہے وہم ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. ہمارے ایک مہمان آیا تو کسی بندے نے وضو کیا, اور وضو کے لیے ایک لوٹا بدنی وہ لے گیا, اور اس کے بعد استنجا کر کے واپس آیا تو اسی ایک لوٹے سے وضو کیا. فضل ایک ہی لوٹے کے ساتھ استنجا اور اسی کے ساتھ وضو بھی, یعنی ان کے نزدیک 1-2 لوٹے صرف استنجے پہ لگتے ہیں. تو بندہ جب وہمی بن جاتا ہے نا تو پھر 1-2 لوٹے پہ اس کا گزارا نہیں ہوتا. وہ تو ٹینکی دے ٹوان کے تو دھاندہ بھی اٹھائیں, تو استنجا بھی ایسی جگہ پہ کرتا ہے جہاں پہ پانی وافر مقدار میں ہو. تو ان وہم کو, اسواس کو, ان چیزوں کو دور کیا کرو, کیونکہ اس میں اسراف بھی ہے. پانی ضائع کرنا قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وضو کے لیے بھی پانی وہی استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہو, غسل کے لیے بھی اتنا پانی استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہو. میں ایک بندے کے ہاں مہمان ہوا, جمعے کا دن تھا, عصر سے پہلے, تقریباً عصر کی نماز سے 40 منٹ باقی تھے. جب میں گیا تو وہ نہا رہا تھا, اس کے بھائی کے ساتھ میں بیٹھ گیا. عصر کی اذان ہو گئی, نماز ہو گئی, وہ نماز سے بھی رہ گئے, ابھی تک وہ نہا رہا ہے. اس کے بعد نماز پڑھ کے جب ہم چائے پینے کے لیے بیٹھے نا تو اس نے بالٹی منگوائی اور کہا میرے پیر سوکھ رہ گئے, اللہ پیروں کو دھونا ہوتا. تو میں نے اسے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اتنا پانی آپ نے ضائع کیا ہے. تو ایسے بندے کو اس طرح جواب دیا کرو, پھر اس کا وہم ختم ہوتا ہے. میں نے کہا ایک بالٹی سے غسل ہو جاتا ہے, آپ نے پیپ اپنے اوپر پکڑا ہوا ہے, بالٹی بھی نہیں اٹھائی کہ بالٹی کا پانی کم ہو جائے گا, پیپ پکڑا ہوا ہے, وہ پانی آ رہا تھا نا, جب پانی ختم ہوا بجلی چلی گئی تو پھر دوبارہ بالٹی منگوائی, میرے پیر سوکھے رہ گئے.
پاؤں خشک رہ گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف کی۔ جو مسئلہ بتانے والا وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جب طہارت کے لیے جاتا ہے، استنجے کے لیے جاتا ہے، تو مٹی کے ڈیلے کے ساتھ، پتھر وغیرہ کے ساتھ استنجا کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی بھول جاتا ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنا، پھر وضو کر لیتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اوہ میں نے تو پانی کے ساتھ استنجا نہیں کیا تھا، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بغیر کسی شک و شبہ کے نماز ہو گئی۔ جب استنجا آپ نے مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ کر لیا، پتھر کے ساتھ کر لیا، صفائی ہو گئی، استنجا ہو گیا۔ پانی کے ساتھ استنجا کرنا مزید افضل ہے، اگر آپ نے پانی کے ساتھ نہیں کیا تو استنجا ہو گیا اور وضو بھی آپ کا ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، کسی قسم کے ثواب کی کمی نہیں ہوگی اور نہ نماز کے اندر فرق آئے گا۔ تو اس چیز میں زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات پہ صحابہ کرام کو بھی داد دی اور کہا اسی چیز کو جاری رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام کیا، تقریباً 2 ہفتے کا قیام تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ قباء میں آ گئے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان کا بیٹا بھی یہاں پہ پیدا ہوا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسہ، ان کی بیٹی کا بیٹا یہاں پہ پیدا ہوا، جس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔